ایک ایسی چیز ہے جو تمام مذہبی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. یہ جب جسم میں ہوتی ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے، جب یہ جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے. تو مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ واقعی اگر اللہ کے پیغمبر ہیں تو روح ایک ایسی چیز ہے جس کو ابھی تک کوئی ایکسپلین نہیں کر سکا ہے. مختلف مفسرین کے اقوال ملتے ہیں، بعض نے کہا یہودیوں نے پوچھا، بعض نے کہا فلاں نے پوچھا. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن ایک کامن سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو قرآن نے اس کو وہی بنا کے نازل کر دیا کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے قول الروح من امر ربی، روح میرے رب کا حکم ہے. اللہ کا حکم باڈی میں ہوتا ہے، آپ زندہ ہوتے ہیں، اللہ کا حکم نکل جاتا ہے، آپ مر جاتے ہیں. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے بھئی یہ تو روح کو آپ نے صحیح طرح سے ایکسپلین نہیں کیا، ڈیفائن نہیں کیا. آپ اگر اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو روح کو ڈیفائن کریں آپ. اس کا جواب قرآن نے دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، نہیں دیا گیا تمہیں علم مگر بہت تھوڑا. تمہارے پاس نالج بہت تھوڑی ہے. کیوں تھوڑی ہے؟ کہ تمہارا دماغ محدود اور علم حاصل کرنے کی صلاحیت محدود. تو محدود صلاحیت والا ہر چیز نہیں سمجھ سکتا. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ انسان روح کو پورے طور پہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ آج میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن آج بھی میڈیکل سائنس یہاں ہتھیار ڈال دیتی ہے کہ انسانی باڈی میں زندگی کیسے ہوتی ہے. میں نے ڈاکٹروں سے بھی اس بارے میں پوچھا، بڑے بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹر سے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو صحیح طرح سے سائنس ایکسپلین نہیں کر پاتی ہے اور ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا. یعنی وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں چیزوں کو. یہ ایک عجیب ہی خدا کی قدرت ہے. آپ دیکھیں باڈی جب انسان جب مر جاتا ہے تو پوری باڈی ایسے ہی ہوتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہارٹ بیٹ نہیں ہوتی اس لیے اس میں احساس نہیں ہوتے. بھائی آپ مصنوعی طریقے سے اس کا دل بھی چلا دیں، ان میں شعور نہیں آتا. تو یہ جو شعور ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں چیزوں کو، یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے. مادی چیز تو یہ ہاتھ ہے، یہ سر ہے، یہ ناک ہے، یہ آنکھ ہے، یہ تو مادی چیز ہے. اس میں اس کی اجزائے ترکیبی بھی ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں آئرن کتنا ہے، پوٹاشیم کتنا ہے، میگنیشیم کتنا ہے، سوڈیم کتنا ہے، اور اس میں جناب منرلز اور دوسرے منرلز کتنے ہیں، اور واٹر کی مقدار اس میں کتنی ہے. تو ساری چیزیں تو مادی چیز ہے نا. آپ اس کو الگ الگ کریں تو یہ وہی چیزیں ہیں جو زمین پہ پائی جاتی ہیں. اور آپ حقیقت میں اس کو جوڑ دیں تو بھی ایک پتلا بن جائے گا. لیکن کیا خدا کی قدرت ہے کہ ماں کے پیٹ میں ایسی جان پڑتی ہے بچے میں کہ اس میں شعور پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو قرآن نے بتا دیا کہ تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے. تو تم جس پیغمبر سے یہ سوال پوچھ رہے ہو وہ بھی بشر ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر کسی چیز کا علم پیغمبر کو دیا ہے تو وہ تمہیں بھی دیا جائے. کہ مینٹل لیول تمہارا محدود ہے، اس میں ایسی چیز نہیں ڈالی جا سکتی جو تمہارے مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے. تو اس لیے اس سوال کا جواب یہ دیا گیا کہ تم یہاں جو ہے اس میں عقل کے گھوڑے دوڑانا چھوڑ دو، تمہاری عقل یہاں تک پہنچ نہیں سکتی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. عین ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ایک رنج ہوا ہو. یہ بات میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھی ہے، میں اپنے ذوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگلی آیت اور پچھلی آیت کا جو ربط ہے، جو مفسرین ربط بیان کرتے ہیں وہ تو ایک نارملی ایک ربط ہے، لیکن میرے اپنے ذوق سے ایک بات کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ اور آپ کے ماننے والے روح کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ انسانوں کو ہم نے علم بہت تھوڑا دیا ہے، تو ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ غمزدہ ہوئے ہوں کہ میں روح کو ایکسپلین نہیں کر پاتا کیونکہ اللہ نے مجھے بھی علم محدود دیا ہے. تو اللہ نے آگے بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا علم اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، اللہ چاہے وہ بھی چھین لے. اللہ کو یہ حق، اللہ کو اختیار حاصل ہے، لہذا جو علم آپ کو ملا ہوا ہے اس پر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور وہ بھی عام لوگوں سے بہت زیادہ ہم نے علم دیا ہے. تو یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی فضل ہے، اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر. ہم چاہیں تو یہ علم بھی لے لیں آپ سے. تو جتنا علم اللہ نے آپ کو دیا یہ اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے، یہ انسان کا کمال نہیں ہے. ہم چاہیں تو یہ علم واپس بھی لے سکتے ہیں. اس لیے جب اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو ایک علم دیا ہے تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جس چیز کا علم اللہ نے آپ کو نہیں دیا اس پہ آپ رنجیدہ اور افسوس نہ کریں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص ہو جس کو کسی نے بہت ساری چیزیں لا کے گفٹ کر دی ہوں، کوئی چیز نہ ملی ہو، اس پہ وہ رنجیدہ ہو. تو ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ کو یہ چیز ملی ہے یہ بھی آپ کی محنت سے نہیں ملی ہے، یہ بھی کسی نے آپ پر احسان کر کے آپ کو دی ہے. تو جو چیز آپ کو کسی کے احسان کی وجہ سے ملی ہے اس پہ تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. اس میں یہ دیکھنا کہ فلاں چیز کیوں نہیں ملی، فلاں چیز کیوں نہیں ملی، اس کا موقع نہیں ہے.
تو اللہ بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ تسلی دے رہے ہیں کہ ہم نے جو آپ کو علوم عطا کیے ہیں، ہم چاہیں تو یہ علوم بھی آپ سے واپس لے لیں۔ تو انسان کو جتنا علم اللہ نے دیا اس پہ اس کا شکر ادا کرے، اور جو چیزیں اس کے مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں ان چیزوں کا علم حاصل نہ ہونے کی وجہ سے غمزدہ نہ ہو، کیونکہ ہمیں تو جو بھی ملا ہے اللہ کی وجہ، اللہ نے ہمیں بھیک میں دیا ہے گویا کہ۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ، اے نبی اگر ہم چاہیں تو ہم لے جائیں بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس علم کو جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ جتنا علم اللہ نے آپ کو دیا ہم اس کو سلب کر سکتے ہیں۔ سلب کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، آئندہ کے لیے وحی نازل ہونا بند ہو جائے، اور یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ جو وحی نازل ہوئی ہے، وہ جو علوم اللہ نے آپ کو دیے ہیں، وہ سارے آپ کے ذہن سے اللہ تعالیٰ اجھل کر دے۔ آگے اللہ نے فرمایا ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، پھر اس علم پر آپ ہمارے لیے کوئی اپنا مددگار، اپنے لیے کوئی ہمارے خلاف مددگار بھی نہیں پائیں گے، کیونکہ اللہ سے بہرحال کون لڑ سکتا ہے؟ کون ہے جو اللہ سے وہ علوم چھین کے آپ کو واپس دے دے؟ یہ پاسبل نہیں ہے۔ الا رحمتا من ربک، یہ الا قرآن کا بہت جگہوں پر بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ میں حرم میں نماز پڑھ رہا تھا، شیخ المعیقلی حرم کے امام ہیں، بڑی زبردست تلاوت کرتے ہیں۔ جب سورہ معارج پڑھ رہے تھے عشاء کی نماز میں پہنچا عمرے کی نیت سے، تو وہ سورہ معارج بڑی پیاری آواز میں پڑھتے ہیں، وہ بہت پیارا قرآن پڑھتے ہیں کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ اللہ تعالیٰ انسان کی شکایتیں بیان کر رہے ہیں کہ انسان بڑا جلد باز ہے، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے صبر نہیں کرتا، چیخو پکار شروع کر دیتا ہے، اور جب اسے خوشی پہنچتی ہے تو شکر نہیں کرتا، اترانے لگتا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، اور بخل کرنے لگتا ہے۔ الا المصلین، یہاں بھی الا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہاں الا کا مطلب آسان ترجمہ ہوگا ہاں کچھ لوگ ہیں جو ایسے نہیں ہیں۔ المصلین، جو نمازیں قائم کرتے ہیں، والذین الا المصلین الذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، لاماناتهم وعہدهم راعون، اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندیاں کرتے ہیں۔ یعنی جو اچھے لوگوں کی صفات ہیں، جن میں یہ صفات پائی جائیں گی، وہ ایسے نہیں ہوں۔ تو اکثر جگہ قرآن کا جو الا ہے نا، وہ ایک تلوار کی طرح ہوتا ہے کہ الا کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ گویا ٹاپک کو بالکل چینج کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسے ہل گیا ہوگا کہ اللہ ایک گویا کہ ایک طرح کی صورتاً تو یہ دھمکی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو جو علم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو علوم ہم نے آپ کو دیے ہیں، ایک سیکنڈ میں سارے ختم کر دیں ہم۔ تو علماء کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسا دہل گیا ہوگا یہ آیت سن کے کہ بھئی اللہ تو بڑا مستغنی ہے، وہ تو سیکنڈوں میں مجھ سے سارے علوم چھین سکتا ہے۔ اور پیغمبر کے دل میں جو قدر ہوتی ہے نا جس نعمت کی، سب سے زیادہ وہ ہے علم۔ ایک کروڑ پتی ارب پتی آدمی ہو جو پیسے پہ بڑا مرتا ہو، ہر وقت دولت کی فکر میں لگا رہتا ہو، اسے سب سے بڑا کھٹکا یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے دولت چھین نہ جائے۔ ایسے موقع پہ حکومت، کوئی پاورفل ریاست اس سے آ کے کہے، یا بادشاہ اس سے آ کے کہے کہ میں چاہوں تو سیکنڈوں میں تمہاری دولت تم سے چھین لوں، تو آپ سوچئے جو سیٹ جس کے دل میں پیسے کی محبت ہے وہ ویسے ہی ہر وقت ڈرا رہتا تھا جیسے کہ دولت مند لوگ ڈرتے ہیں۔ جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا اس کے بارے میں خوف ہوتا ہے کہ چھن نہ جائے، تو پہلے ہی ڈرا بیٹھا تھا کہ یار یہ کہیں اتنی بڑی نعمت مجھ سے چھن نہ جائے، اوپر سے ایک بادشاہ یہ پیغام بھجوا دے کہ میں جب چاہوں تم سے چھین لوں، یہ سب میرے اختیارات میں، تو کیسا ڈر جائے گا کیا، اور وہ تو یعنی اور زیادہ ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ تو پیغمبروں کی نظر میں جو سب سے بڑی اور ویلیویبل نعمت ہے نا وہ علم ہے۔ پیغمبر دولت پہ نہیں مرتے، وہ تو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں۔ تو سوچئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ آیت سنائی اور آپ پر یہ آیت نازل کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں تو سیکنڈوں کے اندر یہ سارے علوم آپ سے چھین لیں، اور پھر آپ کوئی مددگار بھی نہیں پائیں گے اپنا جو ہم سے یہ علوم لے کر آپ کو دے دے، تو کیسی بجلی گری ہوگی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ اس لیے اللہ نے اللہ کی تلوار چلا دی کہ اے محمد آپ غم نہ کیجئے، الا رحمتا من ربک، ہاں تیرے رب کی رحمت، ان فضلہ کان علیک کبیرا، واقعی اس کا فضل تیرے اوپر بہت زیادہ ہے۔ کیا مطلب؟ جس پر اتنا زیادہ فضل ہو اور تیرے رب کی رحمتیں بھی ہو تو وہ پھر علوم دینے کے بعد چھینتا نہیں۔ تو علماء کہتے ہیں اس اللہ کی تلوار جو چلی ہے نا، اس سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی حاصل ہوئی ہے کہ میرا رب مجھ سے چھینے گا نہیں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا اللہ رحمت من ربک، تیرے رب کی رحمت، ہاں اگر تیرے رب کی رحمت ہو تو پھر یہ نہیں ہوگا۔ اور اگلی آیت میں بتا دیا کہ رحمت ہوگی، کیوں؟ ان فضلہ کان علیک کبیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اس رب کا فضل تیرے اوپر کبیرہ بہت زیادہ ہے۔ تو جب جس پر بہت زیادہ فضل ہوتا ہے اس سے اللہ نعمتیں چھینتا نہیں۔
آگے اللہ فرما رہے ہیں قل ان اجتمعت الانس، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، اب جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم دیے، ان علوم میں قرآن تو سب سے بڑا علم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو مشرکین، آپ کو پتا ہے نا پچھلے سے پچھلے رکوع میں کیا وہ تانے دیا کرتے تھے مشرکین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کیا کرتے تھے، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم تو ایک معاذ اللہ ایسے شخص کی اتباع کر رہے ہو جس پہ جادو ہو گیا ہے، تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے بتایا کہ اے مشرکین، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ علوم اللہ نے نہیں دیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاص طور پہ جو قرآن ہے، بلکہ انہوں نے خود سے یہ گھڑ لیا ہے اور نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں، تو اے نبی آپ ان کو اعلان کر کے بتا دیجئے کہ میں تو اکیلا ہوں نا، میں نے معاذ اللہ فرض کر لو اکیلے یہ قرآن بیٹھ کے بنایا اور یہ آیتیں میں تمہیں سنا رہا ہوں، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم اکیلے نہیں، تمام انسان اور تمام جنات مل کے اس جیسا تم بھی قرآن لے آؤ نا، اور تم سب ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ سارے اپنے طور پہ بیٹھ کے آیتیں بنانا شروع کر دیں، تو کوئی نہ کوئی تو ممکن ہے نکال کے لے آئے ایسی آیتیں۔ بھی سارے شعراء، سارے خطیب جب بیٹھیں گے کہ بھئی ہم بھی ایسا مضمون بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا انداز بیان ایسا ہو اور اس کے مضامین ایسے ہوں، تو ہزاروں لوگ جب مل کے کام کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو کامیاب ہو جاتا ہے نا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ طریقہ بھی اختیار کرو، اور اگر اس میں ناکام ہو جاؤ، کوئی بھی اس جیسا قرآن نہ لا سکے، تو پھر سب مل کے کوشش کرو کہ بھئی ہم ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں کہ ایک آیت بناؤ، اور پھر بڑے بڑے فصیح اور بلیغ شعراء کو لے کر آؤ، خطیبوں کو لے کر آؤ، ان سے کہو کہ بھئی اس آیت میں بتائیں کہ کیا ہم چینجنگ کریں کہ یہ ایسی بلیغ بن جائے جیسے قرآن کی آیت ہے، اور یہ جملہ، یہ سینٹنس آپ بتائیے، ایسا مضمون ہم پیش کریں لوگوں کے سامنے، تو سارے خطیب مل کے جو ہے نا، جیسے اس کی مثال ایسے نا جیسے آپ کوئی بہت بہترین مضمون لکھتے ہیں، میں نے ایک ٹاپک دے دیا کہ بھئی یہ ایک ٹاپک ہے، 1000 طلبہ کو میں نے ذمہ لگا دیا کہ سب اس ٹاپک پر بہت اچھا لکھیں، تو ظاہر ہے ان ہزاروں میں ایک تو ایسا ہوگا نا جو سب سے اچھا ہوگا، تو وہ کتنا اچھا ہوگا۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے چیلنج کا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ہزاروں مل کے بھی کرو گے نا تو پھر بھی اتنا اچھا نہیں بنا سکتے جیسا قرآن ہے۔ اور ایک طریقہ یہ، میں ایک ٹاپک دیتا ہوں اور 1000 طلبہ کے ذمہ لگاتا ہوں کہ تم سب مل کے ایک ٹاپک لکھو، لہذا جو الگ الگ ٹاپک پر جب تم نے مضمون لکھا ہے تو سب ایک دوسرے کو سے کریکشن کرواؤ، اور کریکشن کر کے بلاغت کی انتہا تک پہنچا کے ایک مضمون لے کر آؤ، تو وہ سارے مل کے بھی ایک مضمون ایسا نہ بنا سکیں، تو سوچئے کہ پھر یہ چیلنج کتنا بڑا چیلنج ہوگا۔ یعنی سب مل کے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کریں، بھئی یہ جو ہم نے اس ٹاپک پر جو مضمون لکھا ہے، دوسرا کہے اس میں یہ خرابی ہے، اس جملے کو یوں کر لو تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، سب کے مشورے شامل ہو کے بھی ایک ایسا مضمون نہ لکھا جا سکے تو یہ کتنی بڑی شکست ہوگی۔ تو قرآن دونوں طرح کے چیلنج یہاں پیش کر رہا ہے۔ قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے، لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اگر جمع ہو جائیں انسان اور جنات علی اس بات پر، ان یأتوا بمثل هذا القرآن کہ اس جیسا قرآن لے کر آ جائیں، یعنی کتاب لے کر آ جائیں، لا یأتون بمثلہ تو نہیں لا سکتے۔ یہ بھی عجیب بلاغت ہے قرآن کی۔ ایک تو آپ جب کسی کو چیلنج کرتے ہیں تو چیلنج کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو چیلنج دے دیتے ہیں کہ تم کر کے دکھاؤ، اگر تم نے کر لیا تو ہم ہار مان جائیں گے، اور اگر نہیں کر سکے تو مان لینا کہ بھئی ہم جیتے تمہارے۔ لیکن ایک چیلنج وہ ہوتا ہے خبر دی جاتی ہے کہ ہم پہلے سے بتا رہے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ جب آپ کو اپنی فتح کا 100% یقین ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کے چیلنج کا اسٹائل اور انداز یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں اور میں تمہیں پہلے بتا دوں کہ 100% ہارنا تم ہی نے ہے۔ تو قرآن کا یہ دوسرا انداز ہے، قرآن خبر دے رہا ہے، چیلنج کے انداز نہیں کر رہا کہ تم بھی کرو ہم بھی کرتے ہیں، ہم تو لا رہے ہیں تم بھی لے کر آؤ تو دیکھتے ہیں ایسا پاسبل ہے یا نہیں ہے، اگر پاسبل نہیں ہے تو مان لینا، پاسبل ہو گیا تو نہ ماننا۔ قرآن خبر دے رہا ہے، لا یاتون بمثلہ، اے نبی آپ ان کو خبر دے دیئے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، یہ انفرادی طور پر یہ محنت کریں یا ایک دوسرے کے ساتھ مددگار بن جائیں تو بھی ممکن نہیں ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اے اللہ یہ چیلنج تو قرآن میں کئی بار دے چکا ہے، اور جو آیتیں تو پیش کر رہا ہے جس طرح سے، یہ آیتیں تو بار بار درس میں آ رہی ہیں، تو اس کا قرآن نے جواب دیا، البتہ تحقیق ہم نے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے اس قرآن میں آیتوں کو پھیر پھیر کے بیان کیا۔ پھیر پھیر کا مطلب مختلف انداز سے انہی مضامین میں تکرار کی ہے، اس کو ریپیٹ کیا ہے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں بات آئے، تاکہ لوگ اس پر ایمان لے کر آئیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں من کلی مثل، ہر طرح سے کی مثالوں کو ہم نے بار بار ریپیٹ کیا ہے مختلف انداز سے۔ صرفنا کا معنی ہوتا ہے مختلف انداز سے پھیر پھیر کے بیان کرنا۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، اللہ شکایت کر رہے ہیں لیکن اکثر لوگ سوائے انکار کے
کسی اور آپشن کو قبول نہیں کرتے، وہ پھر بھی انکار کر رہے ہیں اس قرآن مجید کا۔ وقالو، اور کیسے بےہودہ اعتراضات کرتے ہیں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم ان کے سامنے یہ آیتیں پیش کر رہے ہیں کہ ان کا جواب لے کر آؤ، لیکن وہی ایک ضد اور ہٹ دھرمی والی بات، وہ کیسے مطالبے کرتے ہیں؟ لن نؤمن لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، آپ معجزے دکھائیں ہمیں، آپ جب تک زمین پہ اشارہ کر کے ہمارے لیے چشمہ جاری نہیں کر دیتے اس وقت تک ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ یا پھر ایک اور کام کریں آپ، او تکون لک جنہ، آپ کے لیے ایک باغ ہو، آپ تو مسکین ہیں، غریب ہیں، پیون زدہ کپڑے پہنتے ہیں، گھر میں 40 دن آپ کے چولہا نہیں جلتا، تو آپ کے لیے ایک باغ ہونا چاہیے، اشارہ کریں باغ پیدا ہو جائے، من نخیل، کھجور کا، وعنب، انگوروں کا۔ عرب میں سب سے زیادہ مرغوب پھل جو تھے وہ کھجور اور انگور تھے، بہت زیادہ کھایا بھی کرتے تھے، انگور پیدا ہوتا تھا طائف میں، اور کھجور تو پورے عرب میں ہی پیدا ہوتا تھا۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، یا آپ کے لیے انگور اور کھجوروں کے باغات ہوں، فتفجر الانہار، اور پھر ان کو سیراب کرنے کے لیے نہریں بھی آپ نے خود ہی جاری کرنی ہے، اس میں اشارہ کریں فتفجر الانہار خلالہا، ان کے بیچوں بیچ خوبصورت نہریں جاری ہوں، دریاں جاری ہو جائیں، تفجیرہ بہتے ہوئے دریا، خوب پانی اس میں پھوٹ رہا ہو۔ او تسقط السماء، دوسرا یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں نا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، تو کما زعمتا، جیسے کہ آپ کے دعوے ہیں نا، اس حساب سے آپ ایسا کریں کہ پتہ نہیں کب آئے گا عذاب، آپ خود کیوں نہیں گرا دیتے آسمان ہمارے اوپر؟ معاذ اللہ، آپ گرائیں آسمان ہمارے اوپر کسفن ٹکڑوں کی شکل میں، آسمان کے ٹکڑے آ کے ہم پہ گرنا شروع ہو جائیں۔ او تاتی باللہ، یا جس اللہ کی آپ بات کرتے ہو تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، اس کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ او تاتی باللہ، آپ لے آئیں اس اللہ کو، والملائکۃ، اور فرشتوں کی بات کرتے ہو آپ، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے، قبیلہ ہمارے سامنے لا کے دکھائیں آپ۔ آج یہی اعتراضات ملحد اور جو سائنس پرست لوگ ہیں نا، بالکل یہی اعتراضات آج وہ مذہب پہ کرتے ہیں کہ ہم نے نہ اللہ کو دیکھا، ہم نے نہ فرشتوں کو دیکھا، تو ہم کیسے ایمان لے آئیں؟ قرآن نے ان تمام باتوں کا کیا جواب دیا؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ آج بھی انسان کو نا اپنی سائنسی ترقی پہ بہت ناز ہے، جو کائنات میں جتنا علم ہے نا، انسان اس کے 0.0001% تک بھی نہیں پہنچا ہے، لیکن اتنے تھوڑے علم پہ تکبر اتنا ہے کہ خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے، اور اپنے بنانے والے کا اور اس کے پیغمبروں کا انکار کر رہا ہے، اور ان سچے پیغمبروں کی باتوں کا انکار کر رہا ہے۔ تو یہ جیسے پہلے مشرکین کا جو انداز تھا، آج بھی وہی انداز ہے آج کے ملحدین کا۔ اللہ کہتا ہے او یکون لک بیت من زخرف، یا ایک اور بات ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک گھر ہو سونے کا۔ آپ تو بھائی اللہ کے لاڈلے ہو نا، آپ کہتے ہو میں اللہ کا لاڈلا پیغمبر ہوں، تو یہ غربت میں کیوں آپ کا وقت گزر رہا ہے؟ سونے کے آپ کے پاس محلات ہونے چاہیے۔ او ترقی فی السماء، دوسرا یہ کہ آپ کے تو اللہ سے اتنے تعلقات ہیں اور آپ اللہ کے محبوب ہو، اور ظاہر ہے جب آپ پیغمبر ہو تو آپ کے پاس تو بڑی طاقتیں ہوں گی، تو آپ آسمان پہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ ہمارے سامنے آپ جائیں، آسمان کو چھو کے آئیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور پھر بطور مذاق کے یہ بھی کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ سمجھنا کہ آپ آسمان پہ چلے گئے اور نیچے آ گئے تو ہم مان جائیں گے، کیونکہ معراج پہ تو نبی نے دعویٰ کیا تھا نا میں آسمان سے ہو کے آیا ہوں، تو یہ نہ سمجھ لینا کہ آپ چلے گئے اور نیچے آ گئے تو ہم مان لیں گے، نہ حتیٰ تنزل علینا کتابا، ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمارے اوپر ایک کتاب لے کر نہ آئیں، نقرأہ، جس کو ہم پڑھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کتاب سے یا تو قرآن مراد ہو سکتا ہے کہ جبریل کیوں لے کر آ رہے ہیں، آپ آسمان پہ جاؤ، اللہ آپ کو کتاب دے، ہم دیکھیں لے کر آ رہے ہیں، اور پھر لے کر آئیں تو ہم پھر مانیں گے واقعی اللہ نے دی آپ کو۔ یہ تو آپ پہ جبریل آ رہا ہے، نہ جبریل ہمیں نظر آتا ہے، نہ وہی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور دوسرا، اس کتاب کا مطلب دستاویز ہو سکتی ہے کہ آپ آسمان پہ جائیں تو خدا کی طرف سے کوئی سرٹیفکیٹ ملے آپ کو، دستاویز ہو جس پہ اللہ کے سائن ہو، جیسے عربوں میں عادت تھی مہر ہو، ہمیں یقین آ جائے کہ واقعی آپ اللہ سے ملاقات کر کے آ رہے ہو، تو ورنہ ایسا نہ ہو نظر کا دھوکا ہوگا، پھر تو یہ ہو سکتا ہے نظر کا دھوکا ہو جائے ہمیں، تو ایسے جائیں اور ہمارے سامنے ہی سب چیزیں لے کر آئیں۔ تو ہمارے نبی کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان سب باتوں کا ایک جواب دے آپ۔ کیسے آرے چلتے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ جب ایسے بیہودہ اعتراضات ہوتے ہوں گے، اور نبی کا ویژن کتنا کلیئر، جب ایسے مطالبے کیے گئے، ایک ہی بات کہ میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں اللہ کا پیغام تم تک لے کر آیا ہوں، میں نے خدا ہونے کا دعویٰ تھوڑی کیا ہے، تو قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں یہ سارے کام کرنے لگوں تو تم تو مجھے کو خدا بنا لو گے، میں تو انسانوں کو خدا سے ملانے آیا ہوں، نہ کہ خدائی کا دعویٰ کرنے آیا ہوں، تو سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں اس کے فضائل سنانے کے لیے آیا ہوں، اس کی توحید بیان کرنے کے لیے، اس کی طاقت قدرت بیان کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ سارے کام میں کرنا شروع کر دوں تو تم تو مجھے خدا مان لو گے، اور الوہیت کا دعویٰ میں تھوڑی کر رہا ہوں، اگر میں اپنے بارے میں دعویٰ کروں، دیکھیں دلیل ہمیشہ دعوے پہ دی جاتی ہے،
اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں خدا ہوں تو اس کے ذمہ دلیل یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے. اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو دلیل کیا ہے کہ وہ لوگوں کا علاج کر کے بتائے. اگر کوئی یعنی جو بھی آپ کا جس ہنر کا بھی آپ دعویٰ کرتے ہیں نا تو لوگ آپ سے اس پر دلیل مانگتے ہیں کہ یہ ہنر آپ میں ہے, اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس. یہاں بھی یہی انداز ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خدا ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا. جو رب خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے طاقتور ہونے کے دلائل دیتا ہے کہ اس نے آسمان بنائی, آسمان بنایا, زمین بنائی اور یہ ساری چیزیں اس نے بنائی ہیں. تو آپ صاف طور پہ کہہ دیجئے سبحان ربی, میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. هل كنت الا بشر رسولا, نہیں ہوں میں مگر ایک انسان, رسولا اللہ کا پیغمبر ہوں. تو انسان یہ سارے کام نہیں کر سکتا, میں نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا. اگلے رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر بھی ہو چکی, اور اس رکوع میں بھی چند باتیں بہت اہم ہیں. ان میں ایک اہم بات جو ہے نا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. آج بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی ہے, ہمیں اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہیے اور اپنی صلاحیتوں کو, ان چیزوں کو سمجھنے میں برباد بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ جو ڈاروین نے نظریہ پیش کر دیا نا کہ انسان بندر سے وجود میں آئے, یہ بھی ایسی چیز ہے. سائنس کے ذریعے ہم یہ اندازہ لگا نہیں سکتے کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی, یقینی طور پر اندازہ لگانا ناممکن ہے. تو اس کا اصل جواب یہ تھا کہ کہہ دیتے ہمیں نہیں پتا کیسے پیدا ہوا. تو اب ہم پیغمبروں سے پوچھیں گے جن کے برحق ہونے کی دلیل قائم ہو چکی ہے. تو اگر آپ پیغمبر کی سیرت پہ اور ان کی تعلیمات پہ غور کرتے ہیں تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. تو پھر ان کی خبر پہ آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ انسانیت کی ابتدا آدم سے ہوئی ہے. یہ میں فرض کر لیتا ہوں کہ اگر مان لیا جائے کہ انسانیت کی ابتدا آدم سے ہونا, یہ سائنس سے ثابت نہیں ہوتا, ورنہ حقیقت یہ کہ تھوڑی سی کھوپڑی انسان استعمال کرے تو یہ سائنس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. آج اتنی آبادی ہے اور اس آبادی کو آپ پیچھے لے کر جائیں تو یہ گراف ایسے جائے گا قلت کی طرف. تو بہت جلد یہ اوپر جا کے یہ ایک انسان پہ جا کے ختم ہو رہا ہے. گراف کے ذریعے کتنی چیزوں کو سمجھایا جاتا ہے نا کہ جیسے سائنسدان کہتے ہیں نا بگ بینگ تھیوری کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے, تو پھیلنے سے اندازہ ہوا کہ کسی وقت سکڑی ہوئی تھی. تو یہ سائنس سے ہی ثابت ہوا ہے کہ یہ سکڑی ہوئی تھی, بعد میں پھیلی ہے, کیونکہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. اس کا مطلب جتنا ہم ماضی میں جائیں گے سمٹتی چلی جائے گی. تو انسان کا جو گروتھ ریشو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو آپ ایک گراف بنائیں تو اس کا مطلب اسی سپیڈ کے ساتھ پیچھے اس کو آپ کم کرتے چلے جائیں تو سارے پیچھے انسان ہی آپ کو نظر آئیں گے, اور آخر میں جا کے ایک مرد اور